عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع الهجير التي تدعونها الأولى هي حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ من 60 إلى 100. جزاک اللہ خیر. تو اس حدیث کا موضوع بھی پانچوں نمازوں کے اوقات. عن ابی المنہال سیار ابن سلامہ، یہ بصری جو ہیں وہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں. فرماتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی، کہ میں اور میرے والد جن کا نام سلامہ، ہم دونوں ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ابو برزہ الاسلمی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور اپنی کنیت ابو برزہ کے ساتھ معروف ہیں. ویسے ان کا نام نزلہ بن عبید ہے. نزلہ زواد کے ساتھ، زے کے ساتھ نہیں، نزلہ بن عبید. اور یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور یہ جنگ خیبر میں اور فتح مکہ میں اور حنین میں شریک تھے. اور اس صحابی کا تمیز یہ ہے کہ ابن خطل کے قاتل ہیں. ابن خطل جو بڑا گستاخ تھا اور اسلام قبول کر کے مرتد ہو گیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر یہ چھپ گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن خطل کو قتل کر دو، خواہ وہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہو. تو واقعی ابو برزہ الاسلمی اس مہم پر مامور ہوئے، اس کو تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ بیت اللہ میں گئے تو یہ غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا. وہ ایک پناہ ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اس کو قتل کر دو، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا. آخری عمر میں یہ بصرہ میں پہنچ گئے اور چلے گئے، اور پھر خراسان میں، اور خراسان کا ایک علاقہ مرو، وہاں ان کا انتقال ہوا سن 65 ہجری میں. یہ فرماتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی فقال له ابی، میرے والد نے یعنی سلامہ نے ابو برزہ سے کہا: حدثنا کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، ہمیں بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے ادا کرتے تھے. ان کی مراد نماز کے اوقات، نمازوں کے اوقات. ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو کن اوقات میں ادا کیا کرتے تھے. فقال، ابو برزہ نے فرمایا کہ کان یصلی الحجیر وہی التی تدعونها الاولی حین تدحض الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجیر یا حاجرہ جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی شدت گرمی کا وقت، زوال کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجیر کی نماز، جس کو آپ اولا بھی بولتے ہیں، نماز اولا، عصر کے ساتھ. عصر جو ہے وہ حاجرہ اولا، ظہر حاجرہ اولا ہے اور عصر حاجرہ ثانیہ. ان کو تقریباً ظہرین بھی بولتے ہیں یا عصرین بھی بولتے ہیں. تو یہ پہلی نماز یعنی ظہر کی نماز آپ ادا کرتے تھے. کب؟ حین تدحض الشمس، جب سورج جو ہے وہ زائل ہو جاتا. تدحض بمعنی تزیل، تدحض بمعنی تزیل، جب سورج زائل ہو جاتا. زائل ہونے کا معنی یہ ہے جب سورج چلتے چلتے آسمان کے وسط میں ٹھہر جاتا. وسط السماء جو نصف النہار کا وقت ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. لیکن جب سورج ڈھلتا بجانب مغرب تو یہ تدحض الشمس ہے، سورج کا زوال. تو فرمایا کہ سورج ڈھلتے ہی
اور سورج کے زوال ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یصلی العصر، اور یہ نماز کا وقت کب تک ہے؟ جب ایک انسان کا سایہ ایک مثل ہو، زوال کا سایہ نکال کر، زوال کا سایہ نکال کر ہر شے کا سایہ ایک مثل یعنی اس کے برابر ہو، تو اس وقت تک آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وقت جواز ہے، افضلیت تو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اور عصر کا وقت فرمایا وہ یصلی العصر، اور عصر کا آپ نماز ادا کرتے جب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا، یعنی جب ہر شے کا سایہ ایک مثل ہوتا، زوال کے سائے کو نکال کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا اور آپ عصر کی نماز ادا کرتے اول وقت میں۔ اتنا اول وقت فرمایا کہ ثم یرجع احدنا الى رحلہ فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جاتے، اور ہمارے گھر کہاں ہوتے؟ فی اقصى المدینہ، مدینہ کے آخری کونے میں۔ بعض حدیث میں اوالی مدینہ کا ذکر آتا ہے، اوالی مدینہ، اور اوالی مدینہ 3 سے 4 میل، اور بعض اوالی مدینہ 7 میل کے فاصلے پر تھے مدینہ سے دور۔ ہم عصر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے اور اپنے گھروں کو لوٹتے، جو کہ اوالی مدینہ میں ہوتے، جو کم از کم 3 میل دور، 4 میل بھی، کہیں 5 میل بھی، اس سے زیادہ بھی اپنے گھروں کو پہنچتے تو فرمایا کہ والشمس حیہ، سورج ابھی تک زندہ ہوتا۔ عصر کی نماز پڑھ کے اتنا چلنے کے بعد، اپنے گھروں میں پہنچنے کے بعد سورج اب تک زندہ ہوتا۔ اس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم عصر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھروں کو مدینے میں آتے اور اونٹ نہر کرتے، اونٹ نہر کرتے، اس کی کھال اتارتے، اس کا گوشت بناتے اور پکاتے اور کھاتے، اور سورج زندہ ہوتا۔ تو اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ عصر کی نماز کتنا اول وقت میں آپ ادا فرماتے تھے۔ حالانکہ ان تمام اشغال کے لیے وقت چاہیے، اونٹ کا نہر اور اس کی کھال اتارنا، گوشت بنانا، پھر اس کو پکانا، پھر اس کو کھانا، اور سورج ابھی تک زندہ ہوتا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ جب ہر شے کا سایہ ایک مثل ہو، زوال کے سائے کو نکال کر۔ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، یہ ابو المنہال کا قول ہے کہ مغرب کے بارے میں ابو برد الاسلمی نے کیا فرمایا وہ مجھے بھول گیا ہے، لیکن چونکہ اور احادیث میں مغرب کی نماز کا وقت مذکور ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی آپ مغرب کی نماز ادا فرما لیا کرتے۔ آگے فرمایا کہ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، یستحب پسند فرماتے تھے، ان یؤخر العشاء، کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کریں، مؤخر کریں۔ عشاء کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے التی تدعونها العتمہ، جس کا نام تم عتمہ رکھتے ہو۔ یہ جو اعرابی تھے بدو، وہ عشاء کو عتمہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی نے ایک فہم دیا کہ یہ نام تمہارا رکھا ہوا ہے، شریعت کا نام عشاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء، کہ اعرابی اور بدو جو ہیں وہ تمہارے عشاء کی نماز کے نام پر غالب نہ آ جائے۔ وہ اس کو عتمہ کہتے ہیں، جس میں تاخیر کا معنی ہے، تو اس نام پر تم پر غالب نہ آ جائے، بلکہ اس کا نام عشاء ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور معلوم ہے۔ تم نے اسی نام کو جو ہے وہ ذکر کرنا ہے اور اسی نام کو تم نے پکارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اعرابی اپنے نام کے ساتھ تم پر غالب آ جائیں۔ اس کا نام قرآن و حدیث میں عشاء ہے، نہ کہ عتمہ ہے۔ تو ابو برد الاسلمی کا کہنا التی تدعون العتمہ، اس نماز کو تم عتمہ کہتے ہو، قرآن و حدیث میں یہ نام نہیں ہے، تم نے یہ نام رکھا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا رد ہے کہ یہ نام استعمال نہ کرو۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء کی نماز سے قبل سونا ناپسند فرمایا کرتے تھے، بل حدیث بعدها، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، گفتگو کرنا ناپسند کیا کرتے۔ یہ آپ کا معمول مبارک تھا، عشاء سے قبل آپ سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد آپ باتیں نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی ضروری بات ہو، جس میں مصلحت ہو، کوئی علم کی بات، کوئی سمجھانے کی بات، کوئی اہل و عیال سے بات کرنا، یا کوئی مہمان آ جائے اس سے گفتگو کرنا، یا کوئی بھی ضروری مسئلہ، اس میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن فضول گفتگو سے، فضولیات سے گریز کیا جائے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا معمول تھا۔ وَكَانَ يَنْفَضِلُ مِنَ الصَّلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، اور رسول اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے جب پھرتے لوٹتے، ينفضل یعنی ينصرف لوٹتے اور پھرتے، من صلاة الغداة اے من صلاة الفجر، فجر کی نماز سے جب آپ لوٹتے اور پھرتے، اس وقت کیا ہوتا؟ اس وقت وہ وقت ہوتا حین یعرف الرجل جلیسہ، کہ ایک شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بمشکل پہچان پاتا، یعنی اندھیرا ہوتا۔ جب فجر کی نماز سے آپ سلام پھیرتے اور پھرتے تو چونکہ جماعت میں صف بندی ہوتی تھی، تو ایک شخص اپنے ساتھی کو جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسے بمشکل پہچان پاتا اندھیرے کی بنا پہ۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں ادا فرماتے تھے، اور ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا۔ اور ایک اس کا ثبوت یہ بھی ہے اول وقت کا، فرمایا کہ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ کا معمول تھا کہ 60 آیتوں سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھتے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قرات متن تھی، کھینچ کھینچ کر، اور ترتیل سے پڑھتے۔ تو 60 سے 100 آیتیں اگر پڑھنی ہو اور صبح روشن ہونے کے بعد آپ جماعت کھڑی کریں تو جماعت ختم ہو ہی نہیں سکتی سورج کے طلوع ہونے سے قبل۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم غلس میں یہ نماز ادا کرتے تھے، اول وقت میں ادا کرتے تھے، اور یہ طویل قرات آپ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے سجدے اور آپ کے رکوع بھی طویل ہوا کرتے تھے، جو اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں، جس سلطنت میں رہتے ہیں، آپ کے لیے یہ نعمت ہے کہ یہاں تمام نمازیں اول وقت میں ادا ہوتی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو اتنا انتظار ہوتا ہے، اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ، جو ایک فضیلت اس کا مستقل یعنی خاتمہ کر دیا گیا، جو پیارے پیغمبر کا معمول ہے اسے بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور خاص طور پہ فجر اور عصر میں انتہائی تاخیر، یعنی رمضان میں فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ طلوع فجر کے ساتھ ہی ہو جاتی، رمضان جو ہی گزرا 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ کیوں؟ فجر کی نماز کا مسنون وقت، مشروع وقت ہے، اس سے لیٹ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہ اختیار کس نے دیا؟ اصل بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ اذان اور نماز میں جو وقفہ ہوتا تھا آپ کا اتنا ہوتا تھا کہ کھانا کھانے والا بآسانی اپنا کھانا کھا کر فارغ ہو جائے، 15 منٹ 20 منٹ۔ اور اگر فجر کے طلوع ہوتے ہی اذان دے دیں اور جماعت اسفار میں ہو تو پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اب یہ آدھا گھنٹہ اذان لیٹ ہو رہی، کسی اختیار کے تحت۔ اور فجر کی اذان جو ہے اس کے ساتھ 2 حکم معلق ہیں۔ فجر کی اذان صرف فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ فجر کی اذان کے ساتھ روزے کی فقہ بھی ہے۔ روزہ لوگ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، خواتین کے روزے، قضاء، تو لوگ تو اذان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر اذان آپ کی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی تو کتنے روزے لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں، کہ کس اختیار کے تحت یہ وقت لیٹ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور آپ کے لیے یہ نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہے کہ جن بلاد میں آپ مقیم ہیں یہاں پہ الحمدللہ تمام نمازیں اول وقت میں ادا ہوتی ہیں، اس وقت میں ادا ہوتی ہیں جس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ جی